الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت علی المرتضیٰ کی شہادت۔ جس طرح ابن سبا کے گروہ کو صحابہ کرام سے عداوت تھی، اسی طرح خارجی گروہ کو اہل بیت سے عداوت تھی، اور یہ دونوں گروہ ہی اسلام اور مسلمانوں کے لیے بے حد خطرناک ثابت ہوئے۔ چنانچہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے ان خارجیوں کو سخت عداوت یعنی دشمنی تھی، اور ایک خارجی ملعون نے جس کا نام ابن ملجم تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دینے کا پروگرام بنایا، اور ایک تلوار کو خاص اسی ناپاک مقصد کے لیے زہر میں بجھایا اور موقع کا منتظر رہا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دارالخلافہ کوفہ تھا، اور آپ ایک روز صبح کی نماز پڑھنے مسجد کو جا رہے تھے کہ ابن ملجم خارجی نے، جو راستے میں چھپ کر بیٹھا ہوا تھا، حضرت پر حملہ کر دیا اور آپ کے ماتھے پر تلوار ماری۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تلوار کا زخم کھا کر ایک نعرہ مارا، خدا کی قسم میں اپنی مراد کو پہنچا۔ کیا نعرہ تھا؟ خدا کی قسم میں اپنی مراد کو پہنچا۔ اور پھر آپ زمین پر گر گئے اور حکم فرمایا کہ میرے قاتل کو پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ یہ حکم سن کر لوگ ابن ملجم خارجی کو پکڑ کر لے آئے۔ حضرت علی نے فرمایا، اس میرے مہمان کے لیے نرم بستر بچھاؤ۔ اس میرے مہمان کے لیے نرم بستر بچھاؤ، اچھا خوش ذائقہ کھانا پکا کر اسے کھلاؤ، اور اسے ٹھنڈا پانی بھی پلاؤ۔ زخم سے خون زیادہ نکل جانے سے پھر آپ کو بہت زیادہ ضعف لاحق ہوا، یعنی کمزوری محسوس ہوئی، اور آپ کو شدت سے پیاس لگی۔ گھر والے آپ کے لیے شربت بنا کر لائے۔ حضرت نے فرمایا کہ پہلے میرے قاتل کو یہ شربت پلاؤ۔ گھر والے جب شربت ابن ملجم کے پاس لائے تو وہ بدبخت بولا، میں جانتا ہوں کہ تم نے اس میں میرے لیے زہر گھول کر رکھا ہے۔ یہ کہہ کر پینے سے انکار کر دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ یہ بات سن کر روئے اور فرمایا، اے بدنصیب، اگر تو اس وقت یہ میرا شربت پی لیتا تو میں قیامت کے دن جام کوثر ہرگز نہ پیتا، جب تک پہلے تجھے نہ پلاتا، مگر میں کیا کروں کہ تو نے میرے ساتھ رہنا پسند نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ کی حالت بہت نازک ہو گئی اور فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت بڑی جماعت فرشتوں کی ہے، ان کے ساتھ بہت بڑے قافلے نبیوں کے ہیں، سب سے آگے سالار قافلہ حضور سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور مجھ سے فرماتے ہیں کہ اے علی خوش ہو جاؤ کہ اب تم بڑے چین اور راحت میں بلائے جاتے ہو۔ اس کے بعد آپ نے کچھ وصیتیں فرمائیں، پھر کچھ مشک بطور تبرک نکالا اور روئے۔ پوچھا گیا کہ یہ مشک کیسا ہے؟ فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک
جنازہ کو اس مشک سے بسایا گیا تھا۔ مشک یعنی خوشبو، اسی خوشبو سے حضور کے جنازہ کو بسایا گیا تھا۔ اور اس وقت تھوڑا سا مشک بطور تبرک میں نے آج کے دن کے لیے رکھ لیا تھا، مجھے غسل دے کر کفن پہناؤ تو یہ مشک میرے بدن پر لگا دینا۔ پھر السلام علیکم کہا، اس کے بعد کلمہ شریف کا ورد فرمایا اور اپنی جان راہ حق میں قربان کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سبق، ان اللہ والوں کی یہ سیرت ہے کہ اللہ کی راہ میں زخم کھاتے ہیں اور قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ ہم اپنی مراد کو پہنچے، اور اپنے قاتل کی خاطر و مدارت کرتے ہیں، اور ان پر بڑے بڑے مصائب و آلام نازل ہوتے ہیں، اور وہ ہر حال میں خدا کی مرضی پر راضی رہتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ان پاک لوگوں کی موت محض ایک انتقال مکانی ہوتی ہے، اور وہ بڑے اطمینان کے ساتھ السلام علیکم فرما کر اور کلمہ شریف کا ورد فرماتے ہوئے اپنے محبوب حقیقی کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ ایک دن حضرت جبرائیل ایک طباق لے کر آئے جو جنت کے سیبوں سے لبریز تھا، جنت کے سیبوں سے بھرا ہوا تھا۔ طباق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اس میں سے اس شخص کو عنایت کیجئے جو آپ کو پیارا ہو۔ یہ طباق ایک نورانی خان پوش سے ڈھکا ہوا تھا۔ حضور نے اپنا دست انور یعنی اپنا ہاتھ مبارک اس میں داخل کر کے ایک سیب نکالا۔ دیکھتے کیا ہے کہ اس کی ایک جانب تو لکھا ہے ہذہ ہدیۃ من اللہ لأبی بکر صدیق، یعنی یہ خدا کا تحفہ ہے ابو بکر صدیق کے لیے۔ اور اس کی دوسری جانب یہ عبارت لکھی ہوئی ہے من ابغض الصدیق فہو زندیق، یعنی صدیق سے بغض رکھنے والا بے دین ہے۔ پھر آپ نے دوسرا سیب اٹھایا، اس کے ایک طرف تو یہ لکھا تھا ہذہ ہدیۃ من الوہاب لعمر بن الخطاب، یعنی یہ خدائے وہاب کا تحفہ ہے عمر بن خطاب کے لیے۔ اور دوسری جانب یہ لکھا ہے من ابغض عمر فہو فی سقر، یعنی عمر کے دشمن کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ بعد ایک اور سیب اٹھایا، اس کے بعد ایک اور سیب اٹھایا جس کے ایک جانب یہ لکھا تھا ہذہ ہدیۃ من اللہ حنان المنان لعثمان بن عفان، یعنی یہ خدائے منان و حنان کا تحفہ ہے عثمان بن عفان کے لیے۔ اور دوسری طرف یہ لکھا تھا من ابغض عثمان فخصمۃ الرحمن، یعنی عثمان کے دشمن کا رحمان دشمن ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طباق میں سے ایک اور سیب اٹھایا جس کے ایک جانب تو یہ لکھا تھا ہذہ ہدیۃ من اللہ الغالب لعلی بن ابی طالب، یعنی یہ خدائے غالب کا تحفہ علی ابن ابی طالب کے لیے۔ اور دوسری جانب لکھا ہے من ابغض علیا لم یکن للہ ولیا، یعنی علی کا دشمن خدا کا دوست نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عبارات کو پڑھ کر اللہ کی بے حد حمد و ثنا کی۔ سبق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چار یار حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ چار
یار جن کی بعض حکایات آپ نے پڑھی، بڑے مرتبوں اور درجوں کے مالک ہیں، اور ان چار یاران نبی کا دشمن، ان چاروں کا جو دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو ان چار یار سے محبت رکھنا لازم ہے اور ان کی عداوت سے بچنا واجب ہے، ورنہ ایمان کی خبر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائیں۔ یا الہ العالمین، ہمیں ان چار یاران کے صدقے ہماری مغفرت فرما۔ اے مولا، چاروں خلیفہ کے وسیلے سے مولا ہماری اور ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ اے مولا، تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں تمام صحابہ کرام سے، بالخصوص خلیفہ چار یار سے بے حد عقیدت اور محبت رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا، تو اپنے فضل و کرم سے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے وسیلے سے ہماری روزی میں خوب برکتی عطا فرما، ہمارے کاروبار میں برکتی عطا فرما۔ اے مولا، ہمیں تھوڑے رزق پر راضی رہنے اور اس پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے رزق قلیل میں مولا خوب برکتی عطا فرما۔ اے مولا، ہمیں نمازی بنا۔ اے مولا، ہمیں 5 وقت با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا، تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایمان پر قائم و دائم فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ اے مولا، تو اپنے فضل و کرم سے الہ العالمین اس مسجد کے چلانے میں مولا جن بھائیوں نے دامے درہم قدم سخن مولا حصہ لیا ہے اور حصہ لے رہے ہیں مولا، تو اپنے فضل و کرم سے ان کی روزی میں خوب برکتی عطا فرما، انہیں دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرما۔ اے مولا، دونوں جہان میں کامیابی نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، تو اپنے فضل و کرم سے مولا آنے والی بلاؤں کو دور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔